میٹرک کے سالانہ امتحان ہونے کے لیے جا رہے ہیں. ایک سمپوزیم کا انعقاد کیا گیا جس کے اندر وہ تمام چیزیں بتائی گئی. ہرڈلز تھی, مشکلات تھیں. طالب علم کے اوپر ایک پریشر والدین کا بھی ہوتا ہے امتحانات سے پہلے, اس پہ آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں, طالب علم کے اوپر پیرنٹس کا جو پریشر ہوتا ہے وہ بہت زیادہ ہوتا ہے, پیئر پریشر بہت زیادہ ہوتا ہے. یہاں پہ پیرنٹس کو یہ بات سمجھنے کی بہت زیادہ ضرورت ہوتی ہے کہ ہر بچے کی الگ الگ صلاحیتیں ہوتی ہیں جن میں انہیں آگے بڑھنے دینا چاہیے ہے. ہر بچے سے آپ ایکسپیکٹ نہیں کر سکتے ہیں کہ وہ ڈاکٹر بنے گا, انجینئر بنے گا یا لائر بنے گا. اگر ایک بچے کی سکلز دوسری طرف ہیں, اسپورٹس کی طرف ہیں یا مینجمنٹ کی طرف ہے, تو انہیں اس طرف جانے دینا چاہیے. ود دیٹ پریشر اتنا بھی نہیں ڈالنا چاہیے کہ بچے بالکل کانفیڈنس بعض دفعہ یا تو لوز کر جاتے ہیں, یا اس کے علاوہ ایک اور ایشو جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ وہ پینک موڈ میں چلے جاتے ہیں, جس کی وجہ سے وہ اپنا فل آؤٹ پٹ نہیں دے پاتے ہیں. پریشر ایک لمٹ تک رہتا ہے تو وہ پھر آؤٹ پٹ کو انکریز کرتا ہے, لیکن جب بھی پریشر اس لمٹ کو کراس کرے گا تو وہ بچوں کے اوپر ایڈورسلی افیکٹ کرے گا, جس کا نتیجہ بعض دفعہ یہ بھی نکلتا ہے کہ اللہ نہ کرے اگر بچے کے مارکس اچھے نہیں آ پاتے یا وہ پینک میں جائے گا, پیپر پراپرلی اٹیمپٹ نہیں کرے گا, تو ان دا اینڈ مارکس کم ہوں گے. اور جب مارکس کم ہوں گے تو اس کا الٹیمیٹلی نتیجہ یہ آتا ہے کہ بچے اسٹریس میں آ جاتے ہیں. آج کل بچے ڈپریشن میں جانا شروع ہو گئے, فرسٹریشن کا شکار ہو جاتے ہیں, اور بعض دفعہ گاڈ فاربٹ یہ بھی ہوتا ہے کہ بچے سوسائڈ اٹیمپٹ کر لیتے ہیں. تو پیرنٹس کو اس بات کو ریئلائز کرنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے کہ وہ بچے پہ ایک لمٹ تک پریشر ڈالیں اور پیپر سے ایک دن پہلے اس پریشر کو کافی حد تک ختم کر دیں کہ تم یو ول گیو یور بیسٹ, اور انہیں کانفیڈنس دیں ان دس ریگارڈ. اچھا, میٹرک کے امتحانات کے اندر نقل کا رجحان ایک تسلسل ہے, اور میٹرک بورڈ کے چیئرمین بولتے ہیں کہ اس کو کنٹرول کرنا خاصا مشکل ہو جاتا ہے. اس میں بھی دیکھیں دونوں طرف کا ایشو آتا ہے. ایک طرف یہاں پہ بورڈ اور ان کی بھی ذمہ داری ہے جس اسکول میں سینٹر پڑا ہے, دوسری طرف اس میں ذمہ داری پیرنٹ اور بچے کی بھی ہے, کیونکہ بچے کو پیرنٹ پہ کی طرف سے بھی اگر سپورٹ ہوتی ہے یا پیرنٹ کی طرف سے یا دوسری طرف سے بہت زیادہ پریشر پڑتا ہے, تو بھی بعض دفعہ بہت اچھے بچے بھی اس طرف جاتے ہیں جو کہ غلط ہے. کچھ غلطیاں ہمارے یہاں سسٹم کی بھی ہوتی ہیں کہ اس طرح کی چیزیں پروان چڑھتی ہیں, کیونکہ ہم بچوں کو ان کی صلاحیتوں اور ان کی کمپٹنس کے بجائے ان کے مارکس سے اسیس کر رہے ہیں. تو یہی آج ہمارے سمپوزیم میں ڈسکس کیا گیا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنے اسیسمنٹ کے پروسیس کو بیٹر بنا سکتے ہیں, کہ بجائے اس کے کہ ہم صرف مارکس پہ فوکس کریں, ہم ان کی کوالٹی انہینسمنٹ پہ فوکس کریں تاکہ بچے کا ہمیں بہتر طریقے سے صلاحیتوں کو سامنے لا سکیں. کیا آپ سمجھتی ہیں کہ اب سندھ کے تمام تعلیمی بورڈ بشمول کراچی میٹرک بورڈ, انٹر بورڈ ای مارکنگ کی جانب بڑھیں؟ اس کے بارے میں بھی آج ڈسکس کیا گیا ہے, اور اس کے بہت سارے ایڈوانٹیجز ہیں اور اس کو ہم ایکسپلور کر سکتے ہیں. بٹ اس سے پہلے ہمیں پورا ایک سسٹم بنانے کی بہت ضرورت ہے کہ جب ہم اس کی طرف بڑھیں تو کیا ہمارے پاس فیسلٹیز وہ موجود ہیں کہ ہم ای مارکنگ کی طرف جائیں, کیا ہمارے پاس اتنی اس سے ریلیٹڈ ٹریننگ موجود ہے. تو پہلے ان تمام سسٹم پہ ورک کرنے کی ایک فریم آؤٹ بنانے کی ضرورت ہے. جب وہ فریم آؤٹ بن جائے اس کے بعد وی شوڈ موو ٹورڈز دس, کیونکہ ٹائمز ہیو چینجڈ. کیا سجیسٹ کریں گی اسٹوڈنٹ کو اور والدین کو کہ امتحانات کے حوالے سے کیا گائیڈ لائن آپ دیں گی؟ دیکھیں, امتحانات کے بارے میں ابھی میں ان سے یہ گائیڈ لائن سب میں زیادہ دوں گی کہ ایک تو ریلیکس موڈ پہ جائیں, دوسرا یہ کہ چیزوں کو دیکھ کے روڈ لرننگ کے بجائے کانسیپٹ کلیئرنگ پہ رکھیں, اور کوشش کریں کہ اس طریقے سے پیپر کو اٹیمپٹ کریں کہ وہ اپنے ٹائم فریم کے لحاظ سے اس کو بانٹیں تاکہ وہ ٹل دا اینڈ آف دا ٹائم اس چیز کو اچھے طریقے سے اٹیمپٹ کر سکیں اور پورا پیپر اٹیمپٹ کر سکیں, کیونکہ سسٹم میں تو ابھی ہم فوری طور پہ کوئی چینج نہیں کر سکتے ہیں. اچھا, فائنلی یہ بتائیے کہ جو ایگزامینیشن سینٹر ہوتے ہیں وہاں پہ ہدایت کر دی جاتی ہے کہ سہولتیں ہوں گی لیکن پینے کا پانی نہ ہو, بجلی نہ ہو, ٹوٹی ہوئی بینچیں ہوں, تو کتنی کارکردگی خراب ہوتی ہے طالب علموں کی؟ دیکھیں, اگر امتحانی سینٹر پہ بیسک نیسیسٹیز آف لائف پراپر نہیں ہوتی تو اوبویسلی اس کا امپیکٹ بہت زیادہ ہوتا ہے. آج کل جیسے شدید گرمی ہے اور اگر بچے کو ٹائملی وہاں پہ پانی نہیں ملا ہے, سٹنگ ارینجمنٹ پراپر نہیں ہے, تو اوبویسلی وہ اپنا فل آؤٹ پٹ نہیں دے سکتا ہے. اس لیے اس بات کو انشور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے کہ پراپر جو فیسلٹیز ہیں وہ بچے کو میسر ہوں. ایک ریلیکس اس میں بیٹھ کے جب پیپر کرے گا بچہ تو اسے گرمی نہیں لگ رہی ہوگی, گھبراہٹ نہیں ہو رہی ہوگی, تو آؤٹ پٹ تو اوبویسلی بیٹر آنا ہے. ایک کوشچن اور, پرچوں کی تیاری کے لیے کوچنگ سینٹر کا استعمال, 5 ایئرس کا استعمال,
یعنی بچے اس وقت پریشان ہو جاتے ہیں کہ وہ کرے کیا. 5 ایئرس کے نتیجے کے اندر بچے مس کنسیپٹ کا شکار ہو جاتے ہیں, سمجھ نہیں پاتے ہیں. تو بچے 5 ایئر استعمال کریں, کوچنگ کو جوائن کریں, نہیں کریں, کیا کیا جائے؟ دیکھیں, میں جس انسٹیٹیوٹ سے آئی بلانگ ٹو کیمپس گرلز کالج, اور میں خود بھی پرسنلی اس بات کو بالکل نہیں پسند کرتی کہ بچہ کوچنگ سینٹر کی طرف جائے. ٹھیک ہے, میرا ماننا یہ ہے کہ بچہ اگر ریگولر پڑھتا ہے اور وہ کلاس میں جا کے ٹیچر کی بات کو غور سے سنے اور خود جسے کہتے ہیں اپنی تعلیم کی ذمہ داری اٹھائے, تو پھر کوچنگ سینٹر کی نیڈ ہوتی ہی نہیں ہے. کوچنگ سینٹر کی نیڈ تب زیادہ ہوتی ہے اگر بچہ جو ہے وہ کلاس میں ٹیچر کی بات کو نہیں سن رہا یا ریگولر نہیں ہے. سیکنڈلی, جہاں تک 5 ایئر کا سوال ہے, تو 5 ایئر پہ ہمارے یہاں بچے بہت زیادہ فوکس کر رہے ہوتے ہیں, جس کا میں یہ کہہ سکتی ہوں کہ تھوڑا لوپ ہول ہمارے سسٹم کا ہے. اور جب تک ہم سسٹم میں پیپرز کے پیٹرن کو, ان کو اسیس کرنے کے طریقے کو چینج نہیں کریں گے, اس وقت تک 5 ایئرس پہ لوگ ہمیشہ فوکس کرتے رہیں گے, کیونکہ ہمارا ٹارگیٹ کیا ہے؟ میکسیمم مارکس لینا. تو جب ہمارا ٹارگیٹ یہ ہوگا تو اس کو اچیو کرنے کے لیے بچے اسی طرح کے شارٹ کٹس یوز کریں گے.